چور چشتی نو ویکھ کے نیچری چوہے کھٹاں دے وچ وڑدے میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا حق دی گل کردا اے تے پھلاں دے نال سجدے حق دی گل کردا اے تے پھلاں دے نال سجدے باطل چیخاں ماردا اے باطل چیخاں ماردا اے جدوں چشتی سٹیج تے گجدا اے میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا جو کوئی جس دا عاشق ہوندا اے اسے دی گل کردا اے جو کوئی جس دا عاشق ہوندا اے اسے دی گل کردا اے سو سو مکر بہانے کر کے سو سو مکر بہانے کر کے او دے مرنے مردے میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا الحمد لله الذي من علينا بالإسلام والصلاة والسلام على حبيبه خير الأنام وعلى آله وصحبه ذوي الاحترام والاحتشام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و ثنا درود اور سلام تو بعد دعا ہے اللہ رب العالمین اساں سب نو اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرماوے۔ دوستو بزرگو، جمعہ شریف دے خطبے وچ جس موضوع اور عنوان دے اتے گفتگو کرنی ہے وہ ہے اسلام ہی دین حق ہے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالی نے انسان نو کادے واسطے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان نو اودے زندگی دے مقصد نو جانن کیتے، معلوم کرن کیتے۔ نبوت اور رسالت دی ضرورت، دین اور شریعت دی اہمیت دے نال انسان و اللہ تعالیٰ نے مقصد حیات دا شعور عطا فرمایا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان نو عقل دیتی ہے، انسان اپنی عقل نال صرف دنیا دے مادی وسائل، مادی خواہشات دے مقصد نو اور مادی اور دنیاوی مقصد نو پورا کرن کیتے وسائل، ایدی طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ نے انسان نو عقل نال عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نو عقل دیتی، عقل دا وظیفہ بغیر مقصد معلوم کرن دے ایک قدم بھی انسانی عقل نہیں اٹھاؤندی۔ اپنے فعل دا، اپنے کام دا، اپنی ایجاد دا، اپنی صنعت دا عقل انسانی پہلے مقصد متعین کر دیے، پھر طریقہ استعمال کر دیا۔ تو عقل انسانی واسطے دو چیزاں نے، ایک ہے مقصد دی تعین، ایک ہے مقصد دی تحصیل۔ میرا مقصد کی ہے اور کس طریقے نال حاصل ہوئے گا، یہ دو چیزاں اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل دی فطرت وچ رکھ چھوڑیاں نے۔ اس عقل دنیاوی نال انسان اپنی دنیاوی زندگی دے مقاصد اور انہاں مقاصد نو حاصل کرن کیتے وسائل، انہاں دی تعیین بھی کردا ہے، تحصیل بھی کردا ہے۔ لیکن مثال دینا، بھوک لگی ہے، عقل انسان نو سب تو پہلے دسے کہ بھی تینوں بھوک لگی کیوں ہے۔ او دے وچ دو چیزاں کہ بھوک لگی ہے، روٹی کھا لو، کوئی غذائی قوت، کوئی غذائی مادیت حاصل کرو، تہاڈی بھوک لے جائے گی۔ لیکن سوال ہے کہ بھوک لگدی کیوں ہے؟ ایک تے بھوک دا لانا، ایک ہے بھوک دا لگنا۔ لے تے گئی ہے روٹی نال، گل یہ بھی لگدی کیوں ہے؟ اگر بھوک دا مقصد ہے زندہ رہنا، بھوک لگے گی، کچھ کھاؤ گے، اس کھاوا نال تانوں ایک نمی طاقت آئے گی، اس طاقت دے نال تساں زندگی دے چند ایام، چند ساعتاں، چند سانس کڈ لو گے۔ لیکن بھائی کیا اللہ تعالیٰ نے انسان نو اس واسطے عقل دیتی ہے کہ انسان نو عقل دسے بھائی کھاون پیون کیتے زندگی ہے اور زندگی واسطے کھانا پینا ہے۔ ایسا جواب عقل انسانی دیون تو قاصر ہے۔ تو عقل انسانی صرف مادی دنیاوی مقاصد اور وسائل تک محدود ہے، لیکن انسان دی زندگی دا بنیادی مسئلہ جسمانی مادی دنیاوی مقاصد اور وسائل دی تعیین اور تحصیل نہیں، انسانی زندگی دا بنیادی مسئلہ روح ہے۔ کیا ہے؟ روح ہے۔ روح دی تسکین روٹی دے پانی نال نہیں ہوندی۔ دیکھو اگر تہاڈا بچہ بیمار ہوئے، تہاڈی روح بے قرار ہے، کیا ٹھنڈے تو ٹھنڈا پانی پیتا جائے تہاڈی پریشانی مکے گی؟ نہیں مک سکتی۔ تہاڈا روح بے قرار ہے، بہترین تو بہترین کھانے نال تہاڈی بھوک لے جائے گی، لیکن پریشانی نہیں مکنی۔
اگر انسان دا پہلا اور آخری مسئلہ صرف پیٹ ہی بھرنا ہے تو پھر بھائی انسان واسطے پریشان کیوں ہے؟ بلکہ انجوند ہے بچہ بیمار ہے، ماں نو روٹی دیو، ہاں دے میرا دل نہیں کرتا۔ بیٹا بیمار ہے، باپ نو بہترین تو بہترین پانی دیو، وہاں دا یار میرا دل نہیں کرتا۔ وہ پانی تے ہے، روٹی بھی ہے، پھر آندے نے دل نہیں کرتا۔ یہ دا مطلب ہے دل دا گزارا پانی نال نہیں، دل دا گزارا دوستاں دے سکون نال ہے۔ مادی آسائشاں، مادی راحتاں اے انسان دی روح دا کدی بھی سکون دا سامان فراہم نہیں کر سکتے۔ تو عقل دا مسئلہ ہے جسم اور روح دے رشتے نو قائم رکھنا۔ ایک ہے جسم اور روح دا رشتہ، ایک ہے روح اور خدا دا رشتہ۔ جسم اور روح دے رشتے نو انسان اپنی عقل نال قائم رکھدا ہے، روح اور خدا دے رشتے نو انسان دین خدا نال قائم رکھدا ہے۔ تے جے تک روح سکون وچ نہ آوے جسماں نو سکون نہیں لبدا۔ یہ دا مطلب ہے اصل شے روح انسانی ہے، عقل دا درجہ بڑا ہے، لیکن کوئی انسان پاگل ہو جائے، زندہ ہوندا ہے، عقل نہیں ہوندی، لیکن کوئی قانون اس پاگل انسان نو عقل دے نہ ہون دی وجہ تو قتل دا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی وڈے تو وڈا مولوی اس پاگل جے دے اندر روح ہے عقل نہیں، او دے قتل دا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ سوال ہے کہ عقل نال تے زندگی دا حسن ہے، لیکن روح دا حسن کا دے نال ہے؟ عقل دی قدر روح نال ہے، روح دی قدر مولا دی ذات نال ہے۔ لیکن جدو عقل مک جاوے کوئی ایسا قانون نہیں جڑا آ کے پاگلاں نو قتل کر دیو۔ کیوں؟ جدو عقل ہی ختم ہو گئی ہے، یہ زندگی دا حقدار ہی نہیں ہے۔ عقل نال زندگی دا حقدار نہیں، زندگی دا حقدار روح دے نال ہے۔ عقل نال زندگی سونی گزرتی ہے، روح نال سونی زندگی ملتی ہے۔ اس واسطے عقل ختم بھی ہو جائے، انسان پاگل بھی ہو جائے، لیکن کسی قانون اور مذہب دے وچ پاگل نو قتل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے بھائی، عقل کوئی نہیں نا، لیکن روح تو ہے۔ تو یہ مطلب ہے روح انسان روح دا نام ہے۔ کیا ہے؟ عقل مک گئی ہے، انسان اپنی روح نال اس دنیا میں رہندا ہے، لیکن جدو روح جسمی جو نکل جاندی ہے پھر انسان نو تساں قبرستان کیوں دفن کر دیو؟ پاگل نو نہیں دفن کر سکتے، مردے نو دفن کر دیو۔ عقل روح تو ہٹ جائے دنیا دی زندگی سونی نہیں گزرتی، لیکن اگر روح جسم چو نکل جائے تو جسم دی قدر نہیں رہندی۔ عقل اور جسم دی قدر روح دے نال ہے، اور روحاں دی قدراں مولا دی ذات نال ہے۔ اس تو بڑے اس واسطے بڑے تو وڈا بادشاہ ہوئے، چھوٹے جے بچے نو قتل کر دے وے، شریعت فرماؤندی ہے قتل کا بدلہ قتل ہوگا۔ ہن او دی بادشاہی، او دے منصب، عقل، علم، فضیلتاں، کوئی شے قانون قصاص تو انہوں محفوظ نہیں کر سکتی۔ ہن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ بادشاہ ہے
وہ بچہ سی اے بادشاہ ہے، اس واسطے بچے دے بدلے وچ بادشاہ نو نہیں ماریا جا سکتا. وہ جھلیا ساریاں چیزاں بعد چن، وہ بھی انسان تھا یہ بھی انسان ہے. اور روح دوواں دے وچ پہلے روح دی برابری ہے پھر عقلاں دی برابری ہے. بچہ ہے، پاگل ہے، حیوان ہے. تساں عقل والے ہو کے جدو گڈی چلاؤ تہاڈی گڈی ڈنگر نال وج جاوے ملامت تانوں لوگ ہی کرن گے کہ ڈنگر نو. اوے ہر کوئی آکھے گا یار گگدام بے زبان تے اللہ دے بندے انہوں سودے نو مار چھوڑیا جے، زخمی کر چھوڑیا جے. ہن کیوں کہہ رہے ہو مار چھوڑیا؟ حالانکہ ادھر انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، ادھر عقل ہے. لیکن حیوان اور انساناں وچ ایک شے ہے جنوں روح آکھدے نے، اس روح نو نے تکلیف پہنچائی ہے، اس واسطے تساں ملامت کر رہے ہو. یہ نہیں آکھو کہ 1.25 کروڑ دی گڈی ہے اینوں چھڈ دیو. نہیں نہیں، گل گڈیاں نال فرق نہیں ہوندے، جدوں روحاں نال گل ہوے تے گڈیاں دے فرق نہیں ویکھے جاندے. یہ دا مطلب ہے عقل اور جسم اور روح تین چیزاں ہیں. عقل، روح اور جسم. عقل وددی علم نال، جسم وددا ہے غذا نال، اور روح وددی ہے مولا دی معرفت محبت نال. جے روح مر جائے عقل بھی نہیں بچاؤندی، جسم نہیں بچا سکتا. اگر روح زندہ رہے وہ دا تعلق باللہ قائم ہوئے تو پھر عقل دی بھی قدر ہوئے گی، جسم دی بھی قدر ہوئے گی. پھر روح نال اتنی قدرہ ہو جاندیاں نے کہ بندہ جڑی مٹی دے وچ پرید جاندہ ہے اگلے اس مٹی نو بھی چوم چوم کے اکھاں دے لوندے نے. یہ روح دی قدر ہے. جو میاں شیر ربانی دی قبر جو چومی دی پیا، ورنہ مٹی نو کون چومدا ہے؟ مٹی کو کوئی نہیں چومتا. اس مٹی کے نیچے جو روح اعظم ہے اس کو انسان چوم رہا ہے. مٹی نو کوئی نہیں چومتا، روح نو ہر کوئی چومدا ہے. روح نو کیوں چوم رہے ہو؟ روح تے تواڈے میرے اندر ہی ہے. اساں جیندے دے ایک دوجے نو نہیں چومدے، انہوں کیوں چومدے ہاں؟ یہ تواڈے میرے جسم وچ روح ہے لیکن روح دا رشتہ خدا نال نہیں ہویا، اس واسطے اساں جیندے بھی ایک دوجے نو نہیں چومدے. تے جڑا اللہ دا فقیر ولی ہوندا ہے او دی روح دا تعلق خدا نال قائم ہو جاندا ہے. مرن تو بعد مردا ہی نہیں تے مٹیاں بھی چمیتیاں پئیاں نے. تو اس کا مطلب ہے اگر انسان صاحب روح ہو، صاحب ولایت ہو، صاحب کرامت ہو، صاحب دین اور صاحب شریعت ہو، اگر زندہ ہو تو پھر بھی آب حیات ہے. اگر زمین کے نیچے چلا جائے تو پھر بھی صاحب کرامت ہوتا ہے. انسان بن جاوے پھر انہوں مٹی نہیں لکا سکتی، مٹی نہیں لکا سکتی. تو اس کا مطلب ہے انسان دا بنیادی مسئلہ قلب اور روح ہے. اور روح اور قلب، روح کا کیا تعلق ہے بھائی؟ روح کا تعلق ہے محبت کے ساتھ. انہیں نال ہے محبت کے ساتھ. کہ نال محبت؟ دنیا نال محبت نہیں. روح جب جدوں ساڑے پیٹ دے اندر بھوک اٹھدی ہے تو سنی مسلمانوں اے ساری دنیا دے لوگ سانو آکھن، مینوں آکھن تینوں بھوک نہیں لگدی، اسی مناں گے؟ نہیں سناں گے، نہیں مناں گے. کیوں؟ کہ بھائی میرا پیٹ میرے نال دے سچ بولدا پیا ہے. جب بھوک لگتی ہے تو باہروں تصدیق نہیں کرامنی پوندی کہ بھائی میرے پیٹ نو بھوک لگی ہے، ویکھو اس بھوک سچا یا کوڑ ہے. کدی باہروں ہارن نہیں وجدے، نہ گھنٹیاں ہوندیاں نے، نہ کوئی ہو جا ڈاکٹر تے حکیم ہے جیڑا پیمانے لا کے دسے کہ بھوک سچی ہے یا کوڑی ہے، وہ تھوڑی لگی ہے یا پوری. اے دنیا دا ڈاکٹر، حکیم، فلسفہ، سائنس، ذرائع اے نہیں دس سکدے. اے صرف انسان نو دا پیٹ ہی ہے جیڑا چپ کر کے آندا نام مرادہ بھوک لگی ہے تے کچھ پا. اب جدو بھوک لگدی ہے کملے ہو تساں کدی باہروں ووٹ کرائے نے؟
بھئی آیا میرے پیٹ نو بھوک سچی لگی ہے، کوڑی لگی ہے، گھٹ لگی ہے، ود لگی ہے، پیٹ دی غذا کی تھے کدی باروں ووٹ نہیں کرائے جاندے۔ او جھلیا جے پیٹ سچا ہے بھوک لگن وچ نا تے روح بھی سچی ہے محمدی نظام نو منگن دے وچ۔ جے پیٹ کیتے کسے ووٹاں دی لوڑ نہیں، ڈاکٹر دی لوڑ نہیں، پیمانے دی لوڑ نہیں، تیرا پیٹ تینو خود دسے گا بھوک کنا لگی ہے تے لیوے گی کیویں۔ اسی طرح میرے بابا پیٹ کی بھوک ختم کرن واسطے تانوں روٹی دی لوڑ ہے اور تہاڈا پیٹ تواڈے نال سچا کوڑ نہیں ماردا، ایویں نا۔ تے دل روح والا شے ہے۔ جب اسی طرح پیٹ بھوک لگی ہوئے، ترے بھوک لگی ہوئے، تسا پانی پیو بھوک نہیں لانی، ترے لگی ہوئے روٹی کھاؤ تے ترے نہیں لاونی، بھوک روٹی نال ترے پانی نال لونی ہے۔ اے میرے دوستو اسی طرح روح انسانی جیڑی ہے نا، اینو دنیا دی ہر شے دے دیو لیکن ایدی ترے نہیں لے سکدی۔ ایدی ترے اگر لے سکدی ہے جے خدا دی محبت معرفت نال لے سکدی ہے۔ اب تین چیزیں، ایک دماغ، ایک پیٹ اور ایک دل۔ دماغ نو خیالات چاہیے نے، پیٹ نو غذا چاہیے اور دل کو خدا چاہیے۔ کیا بولو؟ اور دماغاں میں خیالات چنگے ہون تے بندے دا دماغ صحیح ہوندا ہے، پیٹ وچ غذا ٹھیک ہوئے تو صحت ٹھیک ہوندی ہے۔ اگر دل دا رشتہ خدا نال صحیح ہوئے تو پھر دل بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ دماغ دے خیالات تے پیٹ دیاں غذاواں اے کتاباں دس دیندیاں نے، کتاباں عام کتاباں تو لب لیندے نے، لیکن جدو واری آئے گی دل دی کہ بغیر نبی رسول دے دا پتہ نہیں لگ سکتا۔ تو یہ دا مطلب ہے انسان دی بنیاد اول اور آخری ضرورت انسان دی روحانی اور قلبی ہے، اور روح اور قلب دا کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات نال۔ اللہ تعالیٰ دی ذات جسم دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذبات رکھیں، خواہشات رکھیں، اسی طرح روح دے وچ بھی اللہ تعالیٰ نے مطالبات دے خواہشات رکھیاں نے۔ تو روح نو اللہ تعالیٰ دی ذات نال تعلق چاہیے، اور جدو انسان دی روح پریشان ہوندی ہے تعلق بلا واسطہ ہے، عقل نال ٹردی ہے روح دے کہ تیری پریشانی دا حل میرے کول ہے، لیکن عقل روح انسانی دا حل، پریشانی دا حل پیش نہیں کر سکتی، ایدی طاقت نہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے روح انسانی دی پریشانی دے حل کرن کیتے عقل نو نہیں دیتا یہ طاقت اور قوت، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرفوں کتاب اور نبی بھیجیا ہے جیڑا آ کے روح دی رہنمائی بھی کرتا ہے تے اللہ نال تعلق بھی قائم کرتا ہے۔ تعلق باللہ جے تک روح دا اللہ تعالیٰ نال تعلق خاص نہ جڑے اس وقت تک روح دے قلب دے دل دی حیرانی پریشانی نہیں مک سکتی، حیرانی پریشانی نہیں مک سکتی۔ اور انسانی زندگی دا اول اور آخر مسئلہ دل دی ہلاکت اور روحانی پریشانی ہے، اور یہ روحانی پریشانی دا علاج بغیر دین اور شریعت دو نہیں۔ ہون اللہ تبارک و تعالی روح انسانی واسطے اپنی طرفوں کتاب اور رسول بھیجدا ہے۔ ہن خالق اور مخلوق دے درمیان روحانی رشتہ کیویں جڑدا ہے؟
کہ اللہ تعالی اپنی طرفوں دین نازل کردہ ہے اور انسان اپنی طرفوں اس دین دے انہوں ایمان لے آندہ ہے اور تسلیم کردہ ہے. تو انسان اور خدا دے درمیان رشتہ کیویں قائم ہوندا ہے کہ خدا دی طرفوں دین ہوندا ہے، انسان دی طرفوں ایمان ہوندا ہے. دین اور ایمان اے دے نال خالق اور مخلوق دا رشتہ ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ اسلام تو ود کے کوئی نعمت نہیں اور انسان دی کلو ایمان تو ود کے کوئی دولت نہیں. اگر اللہ تعالیٰ دی نعمت دا کوئی مل لا سکتا ہے تو حضرت انسان دا ایمان لا سکتا ہے. تو خدا دی طرفوں دین، انسان دی طرفوں ایمان. ادھروں دین نہ ہوئے ادھروں ایمان نہ ہوئے تو خالق مخلوق دا رشتہ عقلاں نال سوچاں دے سمجھاں نال کدی نہ بن سکتا ہے نہ قائم ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے روح انسانی دی طلب مکاؤن کیتے اور اپنے نال لاؤن کیتے. اللہ تعالیٰ نے عقل نو نہیں نبیاں تے رسولاں نو بھیجیا ہے. نبیاں دے اے دا مطلب ہے انسان دی جسمانی بے قراری ہوئے یا دماغی بے قراری ہوئے انہاں دوواں دا حل ہے روح دا قرار. اور روح دا قرار کادے نال ہے؟ تعلق باللہ نال ہے اور اللہ تعالیٰ نال تعلق خاص جیڑا ہے وہ دو چیزاں نال، اللہ تعالیٰ دی طرفوں دین، انسان دی طرفوں ایمان. جدو انسان ایمان لے آندا ہے خدا دی طرفوں دین آندا ہے سمجھو انسان دی ساری پریشانیاں دا حل ہی اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیتا ہے. ہون بھائی انسان دی تے فطرت ہے مینوں بھوک لگے گی، عقل نال ہے. اندر طلب نہ ہوئے عقل کچھ نہیں کرے گی. اندر عقل ہوئے طلب ہوئے عقل نہ ہوئے کچھ نہیں ہونا. طلب ہوندی ہے عقل نال جاندی ہے پھر وہ طلب انسانی نو پورا کر دی ہے دس دی ہے کہ اس جہان دے وچ نادان تیری جڑی طلب ہے نا او دے نال اکھ کوئی نہیں. اکھ اللہ نے عقل نو لائی ہے. اس واسطے عقل جا کے انہوں دسے گی اے کھا اے نہ کھا، اے صحت کیتے مفید ہے اے صحت کیتے مضر ہے. تو عقل انسانی طلب نو پورا کر دیا ہے. لیکن جدوں آ جاندی ہے نا طلب طبعی تو ساری روٹی دے بھوک دے لے جاندی ہے. لیکن جی روح انسانی دی طلب ہے نا وہ عقل نال ٹر دی ہے لیکن کتھے تک سفر کرے گی. دنیا دے جتنی انسانی نظام نے، انسانی بنے ہوئے مذہب نے، انسان دے بنے ہوئے نظامات تے مذہباں نے اپنی عقلاں نال انسان دی روحانی بے قراری نو ختم کرن کیتے بڑیاں کوششاں کیتیاں نے. سائنس آ گئی ہے، فلسفے آ گئے نے، نظام آ گئے نے، لیکن جیویں جیویں علاج کرتے گئے نے اوویں اوویں انسان دی روحانی بے قراری وچ اضافہ ہوندا گیا ہے. تو انسان اپنی عقل نال اپنی روح نو سکون دین کیتے کدی کیڑی شے اگے رکھ دیندا ہے، کدی کیڑی شے تے رکھ دیندا ہے، کدی کیڑی شے رکھ دیندا ہے. نفس انسانی روح انسانی آندی نہیں اے بھی نہیں اے بھی نہیں اے بھی نہیں. ہن او میں تانوں ایک واقعہ سنانا. ساڈے علاقے ایک مائی صاحبہ سی تے او دا بچہ گم ہو گیا بڑی مدت تو بعد ملیا. جدوں ملیا تے او بچہ باہر آیا تو واہ عمر ہو گئی تے او رلدیاں پھردیاں تقدیروں آ گیا. جدوں آیا تے او لوگاں آکھیا یار قدرتی میل ملاپ. انہیں علاقہ پتہ شتا انہیں آکھیا یار چھوٹا سا گیا تے پھر انہیں آکھیا یار تو تے پھر تیری شکل کتا ودا دے ویکھاں ساڈے نال رل دیے. انہیں آکھیا ہاں رل دیے. لیکن کیونکہ بندہ جوان سے انہیں آکھا جی انہوں مندے اپنا دے کلے دو کلے دینے پینے نے وہ بھی بے ایمان ہو گئے. اتوں پتہ لگ گیا بھی بندہ ساڈا رلیا تے مل گیا ہے. لیکن وچوں آکھن جی انہوں اپنا مندے دے دو چار کلے لگے جا ہن منن نا. وہ جڑا بیچارہ گواچیا سی انہیں آکھیا بھائیو گل اے
انہیں آخا یار تیری ایک مائی ساڈے کول ہے جدا بچہ گم ہویا ہے، وہ حالے تک بھی رو رو کے انی ہو گئی ہے زندہ ہے زندہ، لیکن یہ بھی انی ہو گئی ہے۔ اسی انج کریں اساں سارے بندے 15-20 لائن وچ کھڑے ہو جاندے ہیں قطار، تو ہی وچ کھڑا ہو جا دے، جے تیری ماں تینوں لوے پچھان ہاتھ لا کے تے بھائی پھر تو او دا او تیرا، تو ساڈے اساں تیرے۔ انہیں کہا چلو یار اے بھی امتحان کر لو۔ وہ پہلے 10-15 بندے ہیں وچ بندہ کھڑ گیا، اس مائی صاحبہ جیڑی ہے نا ویک محبت دیاں پرکھاں، پہلے انہیں ایک بندہ کے کیتا، انہیں مائی نے ہاتھ لایا، انہیں کہا نہیں یہ بھی میرا نہیں، انہیں دوجا کیتا، انہیں کہا نہیں یہ بھی میرا نہیں۔ جدوں 5ویں-6ویں واری او دی واری ہے نا تے مائی نے ہاتھ کیتا، وہ آندے یار میرا تے یہی لگتا ہے میرا۔ وہ مائی تینوں کی نے دسیا ہو کملے ہو نے کہا جدوں میرا ہاتھ پیا نا میرے ہاتھ نے میرے سینے دی تصدیق کی ہے۔ ناداں اگر ماں جیندی ہوئے اکھاں مک جاون لیکن طلب تے محبت سچی ہوئے نا تے 15 بندیاں دے وچ پتر نہیں رل سکدا تے نہیں رول سکدا نا، ایویں تیرا میرا کھاتا ہویا پیا ہے۔ کافراں نے، منافقاں نے، یہودیاں نے، نصاراں نے انسان دی روح دی تسکین کیتے کئی نظام بنا کے اگے رکھ دیتے نے، کدی یہودیت، کدی نصرانیت، کدی سکھ، کدی ہندو، کدی مغرب، سارے نظام انسان دے سامنے آئے نے، لیکن جنہاں دے دل صاف سن شیر ربانی مانگ انہیں آکھا اگر ہو سکتا تے محمدی ہی دین ہو۔ انہیں آکھا جھلے ہو کھملے ہو ہاتھ لانو لان دیو، جدو آیا اسلام انسانیت دی آواز نکل گئی ہے۔ انہیں آکھا یہی خدا کی رحمت ہے جو محمد کی شکل میں نازل ہوئی ہے۔ تے جے تک سجنا تیرا رلیا مال تینوں نہیں لبنا، سجے کھبے لاکھ ہاتھ پہلا تیرا مشکلاں حل نہیں ہونیاں، وہ مشکلاں حل ہونیاں نے تے رب دے اسلام تے ہونیاں نے۔ تو جن کی فطرت سلیم تھی، عقل سلیم تھی، انسانیت موجود تھی، جب ان کے سامنے اسلام آیا تو انہاں دی آوازاں نکل گئیاں، انج لگیا جی میں رب دا ظہور محمدی شکل وچ ہویا ہے۔ ہمیں حقیقت مل گئی ہے، جدو حقیقت لب جاوے نا تو پھر سونیا اوکھے تو اوکھا بھی ہواں پوے بندہ حقیقت نو نہیں چھڈدا، حقیقت نو نہیں چھڈدا۔ سونے او تل لا لو، زور لا لو، پوری دنیا دے نظام لے آؤ، لیکن انسان نو سکون نہیں مل سکدا جے میں سکی ماں بچے نو پچھان سکدی ہے تے بچے نو سکا پیار جیڑا سکی ماں دے سکدی ہے مترائیاں نہیں دے سکدیاں۔ ایویں جتنی انسان نے نظام بنائے نے یہ ساریاں مترائیاں ماواں نے، اگر انسان دی سکی ماں ہے تے دین اسلام ہے۔ کملے ہوئے تے بندے دی مثال ہے، تانوں ڈنگراں دی مثال نہ بھی سناواں ہیں بھائی۔ کٹے بچے واڑے وچ چھڈ دیو، انہاں نوں بھی پتہ ہوندا ساڈی ماں کیڑی ہے تے ماں نوں پتہ ہے میرا کیڑا ہے۔ کٹے نوں چھوڑ اپنی ماں نوں جا کے چگدا ہے، تے جے گھور کسے دا کٹا تھلے آ جاوے تے مانج لتاں مرندی ہے کہ بھائی اپنے لب ساڈا نہیں تو ایویں نا۔ ایتھے مانج دے کٹے نو آپس دا کنے دسیا، انہیں کنے انہوں دسیا تیری ماں ہے، انہوں کنے دسیا ہے تیرا کٹا ہے۔ تو ناداں یہ فطری ایک ربط ہوتا ہے خدا کی طرف سے، اے دے نال اپنے دے پرائیاں دے اندرونی پتے لگ دے رہے۔ تو اب انسان دا حقیقی کیوں
کہ اساں تساں سارے حضرت آدم دی اولاد ہیں کہ نہیں؟ بھائی آدم کا مذہب کیا تھا؟ ہندو تھا، یہودیت، نصرانیت، سکھ نہیں تھا، آدم کا مذہب اسلام تھا۔ تے جھلیا جیڑی پیو ماں دی شے ہوئے نا وراثتی، وہ بڑی سوکھی ہوندی ہے، سجے کھبے جیڑی ہوئے اوکھی ہوندی ہے۔ یہودی بنو گے تو مشکل ہوگی، نصرانی بنو گے تو مشکل ہوگی، ہندو بنو گے تو پریشان ہو گے، اور سکھ بنو گے تو حیران ہو جاؤ گے، اور جدو مسلمان بنو گے تو ساریاں پریشانیاں مک جاون گیا، کیونکہ ساڈے باپ دا مذہب اسلام ہے تے ساڈا مذہب اسلام ہے۔ مرو جڑی گھر دی شے ہوے او دی لین پچھان سوکھا ہوندا ہے، او دا لینا دینا گھر دی جو شے ہے، باہر دی تے نہیں بھئی اوکھ ہوئے۔ اسلام ہمارے ماں باپ کا مذہب ہے اور ہمارے گھر کا مذہب ہے۔ وہی دا مطلب لکھ لیا بھئی، انسان جب اپنی انسانیت کو پہچانتا ہے تو اس کا مذہب اسلام ہوتا ہے۔ کیا؟ جس وقت تک کوئی انسان ابن آدم اسلام نو چھوڑ کے کسی اور مذہب نظام لگا پھرتا ہے، سمجھ لو اس کنجر نو حالی اپنی انسانیت کا شعور ہی نہیں ہویا۔ جدو انو اپنی انسانیت کا شعور ہوگا اس کا دین دین اسلام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جیڑا حالی سجے کھبے منہ ودا مریندا سمجھو اس کٹے بچے نو والی پتہ ہی نہیں لگا میری ماں کیڑی ہے۔ میری ماں اترا جے سکی ہوئے تو تینوں لتھاں کیوں مارے؟ تینوں لتھاں جو مرین بھئی سمجھ مت رہی ہے۔ یہ تمام ادیان مذاہب نظام ہے، زندگی میں جاؤ روٹی دیں گے، کپڑا دیں گے، مکان دیں گے، گاڑی دیں گے، معاشی معاشرتی سہولیات دیں گے، لیکن کبھی دل کا سکون نہیں دیں گے۔ اور اگر ناداں دل کا سکون مل سکتا ہے تو دین اسلام میں مل سکتا ہے۔ ایک بندہ پتہ نہیں تو انہوں پہلے واقعہ سنا، ہمارے کھولے ایک بندہ آیا آکے مولوی صاحب میں کہ جی آکے دل نو سکون کوئی نہیں۔ میں کہ یار گڈی تیری 35 لاکھ دیتے حالی بھی سکون نہیں، حالی بھی سکون۔ میں کہ یار آخر اٹھ وڈا ہوندا ہے پوچھڑ چھوٹا ہوندا ہے، جے گڈی 35 لاکھ دیتے کوٹھی دے ہو سی 1.5 کروڑ دی، آخر پھر کاروبار بھی تو ہوئے گا کوئی 10-15 کروڑ دا۔ آخر جی بالکل ایویں ہے، کوٹھی بھی ہے 2-4 کروڑ دی، کاروبار بھی ہے 15-20 کروڑ دا، گڈی بھی ہے، لیکن سب کچھ ہے، دل دا سکون کوئی نہیں۔ دل دا سکون کوئی نہیں۔ میں کہ بھائی گاڑی ہے؟ آگے ہاں، تے میں کہ دا مطلب ہے پھر گڈی نال سکون نہ ہویا، گڈی لے لئی؟ آگے ہاں۔ میں کہ سکون ملے؟ آگے نہیں۔ تو میں نے کہا گاڑی میں تو سکون نہیں آتا۔ میں کہ کوٹھی ہے؟ آگے ہاں۔ میں کہ سو رہندا ہے؟ آگے ہاں۔ میں کہ وچ اے سی شیسی بھی ہے؟ آگے بالکل لگا ہے۔ تے میں کہ نیندر سکون دی آندے آندے نہیں، بس ہی پلٹیاں لنگ جاندی ہے۔ میں نے کہا پھر اے سی بھی سکون نہیں دیتا، کاروبار بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے۔ اور میں کہا بے وقوف ہو، انسان سکون جے تو لیندا ہے وہ لیندا چاہنا چاہیے، سکون ملتا ہے اپنے محبوب تو، پسندیدہ شے تو۔ میں کہا جن سے تم محبت کرتے ہو وہ خود تو پریشان ہیں، تمہیں کیا سکون دیں گے؟ میں کہا تیرے دل گڈی وسدی؟ آگے ہاں۔ میں کہا گڈی وچ تیرا دل ہے؟ آگے ہاں۔ تے میں کہا گڈی جاندی پئی ہوے سڑک دے اوتے تے وجن دا خطرہ ہوندا ہے؟ آگے ہاں۔ تے میں کہا جھلیا جدوں گڈی وچ تیرا دل ہے تے گڈی دے سجے کھبے وجدی پھردی تے تیرے دل نو پیو تیرے سکون دینا ہے؟ جدوں آپ ہی وجدی پھردی ہے تینوں کی سکون؟ تو محبوب اسے بناؤ جیڑا سجے کھبے وجے ہی نہ وکے ہی نہ۔ وہ اگر دنیا میں ایسا محبوب ہو سکتا ہے تو محبوب خدا ہو سکتا ہے۔
گاڑی سے محبت دل وچ گڈیوں میں کہا کملیا یہی دل تے ہاں جتھے اس ذات دا ڈیرا تے وسے ہوا ہے. باقی خدا کا تعلق دماغ سے نہیں ہے، پیٹ سے نہیں ہے، خدا کا تعلق دل سے ہے. دماغ وچ خیال وسدے نے، پیٹ وچ روٹیاں وسدیاں نے، دل وچ مولا دی ذات وسدی ہے. کہ وسدی ہے تو نادائی کو دل تے ہی جی دے نال تو انسان بننا سی، تیرا پتہ لگنا سی تیرے دل وچ وسدا کون ہے. او کملیا جدوں دل ہی گڈی نو دے دتا ہی تے گڈیاں والے دل کدی سکون ڈھال. گڈی میں سکون بیوی سے وہ مرو جیڑی بیوی نال پیار کرو گے سویرے انہوں بخار ہو جائے تو شام نو ویکھن دی نہیں رہندی. ایویں ہوندا ہے کہ نہیں؟ او دے خرت چٹی چمڑی نال تے او دی دمڑی نال پیار ہوندا ہے. رنگاں دا جہان ہے ناداں، جڈو بڈھی دا رنگ لتھا ہوئے تیرے اتے کی تو چڑھنا ہے. تو عورت بھی دکھاں دے سکھاں میں سویرے کچھ شام نو کچھ، بچے کبھی دکھ کبھی سکھ، وہ بھی یہی حال. جسم سے محبت کرے گا بھی یہ بھی کدی جوان کدی بڈڑا کدی دکھ کدی سکھ. تے سکون کنوں آندے نے؟ اے میرا ہاتھ ہے، ایسا ہاتھ میرا جدوں نہیں ہلے گا اے جے اتھے ہر کوئی آگے گا سکون کی ضد ہے آدم میں حرکت. جدو بالکل حرکت نہیں ہوئے گی پھر آکھاں گے یہ سکون ہے. جے انج ہلے گا پھر کوئی نہیں آکھے گا سکون ہے. ہر کوئی آگے گا حرکت کر رہا ہے. کی کر رہا ہے؟ حرکت کر رہا ہے. تو جے سکون دل دا لب دیو اس حالت لبے گا کہ جے دے نال تسا محبت کر رہے ہو اس دے وچ استقامت ہوئے اور وفا ہوئے. وفا جس محبوب میں نہیں ہوتی اس کا محبت کرنے والا بھی کبھی سکون میں نہیں رہتا. پوری دنیا پھر لے، نہ بیوی وچ وفائی، نہ بچیاں وچ وفائی، نہ گڈی وچ وفائی، نہ جسم وچ وفائی، نہ کوٹھی وچ وفائی. اے ساریاں بے وفاواں چیزاں نے. اگر وفا ہو سکتی ہے تے محمد رسول اللہ دی ذات نال ہو سکتی. غلطیاں تے آپ کیتیاں نے، ہن ایمانداری نال دسو. کشتی دے بیڑی دے وچ بہ جاؤ، جدوں انہیں چلنا ہے ہلنا تے ہے، انہیں ہلنا تے ہے. ان جدو کشتی ہلے تے جیڑا کشتی وچ بیٹھا رہے وہ آکھے یار مینوں پھڑو تے میں ہلا نہ. او نام مراد جے تک وچ بیٹھے تے ہلنا تے ہے. ہن ہلن تو بچن دی خاطر وہ کشتی نو پھڑ لوے. او کملیا جنوں پھڑدا پیا او دی وجہ تو تے ہلدا پیا. جیڑی آپ ہلدی پئی ہے انہیں تیرا ہلن کیویں بند کر دینا ہے. تو جے میں کشتی دے سوار نو کدی ہر سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ جیڑی کشتی وچ بیٹھا ہے انہیں جدو چلنا ہے انہیں ہلنا ضرور ہے. جدو آپ ہلدی پئی ہے سوار نے بھی ہلنا ہے. تے اس واسطے نداں اے دنیا جیڑی ہے نا یہ خدا دی تقدیر دے دریا وچ چل رہی ہے. ایدے وچ پین والا لکھ کوٹھیاں بناوے، دولتاں حکومتاں سلطنتاں کرے، اینو سکون نہیں مل سکتا کیونکہ تقدیر دے دریا وچ چلن والیاں کشتی اے دنیا وچ بہن والا سکون نہیں مل سکتا. اگر سکون مل سکتا ہے تو دین مصطفیٰ میں ملے گا. اوے اے مچھی جیڑی ہے نا مچھلی یہ پانی دے وچ ہوئے پھر بھی ہل دیئے تے جے پانی تو باہر ہوئے پھر بھی ہل دیئے. یہ دا ہلنا بند، لیکن پانی دے اندر دا ہلن دے باہر دے ہلن فرق ہے. اندر ہل دیئے پر سکون ہے، باہر جدوں ہلے گی ہلن بھی ہوئے گا بے سکونی بھی ہوئے گی. اس واسطے حرکت تو کسی انسان کی بند نہیں ہو سکتی نا، ہلنا دے پینا ہے. دین والے بھی کچھ نہ کچھ کرتے نے ہلتے نے، دنیا والے بھی کچھ نہ کچھ کرتے نے ہلتے نے، لیکن جڑا اللہ دا فقیر ہلتا ہے وہ مچھی وانگ پانی دے وچ ہلتا ہے، ہلدا بھی نال ہے سکون بھی نال ہے.
ہوں تو آخو گے بھائی دنیا دار رات نو سو جاندے سن تے شیر ربانی ساری رات نفلاں پڑھدا رہندا سی جلیا اے او مچھلی ہے دنیا دار جیڑی پانی وچ باہر ہلدی پئی ہے سکون کوئی نہیں لیکن وہ مچھلی دریا عشق دی ہے وہ اندر ہلدی بھی پئی ہے تے سکون بھی لیندی پئی ہے تو حرکت کافر بھی کرتا ہے مومن بھی کرتا ہے فاسق بھی کرتا ہے فاجر بھی کرتا ہے حرکت انسان بند نہیں ہو سکتی لیکن حرکتاں وچ فرق ہے ایک ہے دین تو باہر ایک ہے دین دے اندر دین دے اندر حرکت ہوئے تو سکون نال ہوندا ہے تے جے دین تو باہر ہوئے حرکت ہوئے گی لیکن سکون نہیں ہوئے گا اس واسطے تو اب جس وقت تک انسان نو دے مقصد زندگی دا پتہ محبوب زندگی دا پتہ نہیں لگے گا میرے دوستو کدی بھی تہاڈی زندگی وچ سکون پھر عقل نال ٹرو گے سمجھا نال ٹرو گے عقل دا انتہا کی ہے یہی دنیا کوئی آندے نے اس دنیا کو چھوڑو گے تو سکون ہوگا کوئی آنے نے اس دنیا دے وچ وڑو گے تے سکون ہوگا اے پہلے ہی اترا ہے دوجا بھی اترا ہے نہ دنیا دے وچ وڑن نال سکون ہے نہ دنیا تو باہر آون نال سکون ہے اصل سکون دین مصطفیٰ نال ہے وہ دنیا دے وچ ہوے تے راحت ہوندی ہے جے باہر آوے تے پھر بھی راحت ہوندی ہے ہندو مذہب ہے بدھ مت مذہب ہے انہاں دا یہ نظریہ ہے اگر انسان نے سکون لینا ہے نا تے دنیا دے سارے تعلقات ختم کر دے وے سارے معاملات مکا دے وے جیندے موہ چھڑ کے جنگل چلا جائے خواہش کم سے کم کرتا جائے اس کو سکون مل جائے گا کی مل جائے گا ناداں سکون مل جائے گا خدا نہیں ملے گا اور جب تک خدا نہیں ملے گا کبھی سکون نہیں ملے گا بڑے بڑے فلسفے بڑے بڑے جوگی بڑے بڑے پنڈت بڑے بڑے بھگت بڑے بڑے شیخ انہوں نے نظریہ پیش کیتا کہ انسان کا سکون اس دنیا کو چھوڑنے میں ہے دوجے اٹھے یورپ والے کافر انہاں نہیں انسان کا سکون اس دنیا دے وچ وڑن دے نال ہے اے بھی اترے سکون نہیں دے سکے او بھی سکون نہیں دے سکے نہ وڑن نال سکون ہے نہ نکلن نال سکون ہے اصل سکون دین مصطفیٰ نال ہے وڑ کے رہو تے پھر بھی سکون جے نکل کے رہو تے پھر بھی دل یار وال ہاتھ کار وار اللہ دا دین نے چاہ جاؤ کام کاج دنیا دے کیتی جاؤ جائز شری کام کیتی جاؤ بندہ سکون نہ لو سی تے کو جانے نے یار اساں جنگل وچ چلو ٹر جانے ہاں چلو اوتھے سکون ملے گا تو سکون بھائی سکون ملے گا لیکن خدا نہیں ملے گا اور جے تو خدا ہی نہیں لبنا سکون کا تھا سکون نہیں مل سکتا اگر سکون مل سکتا ہے سکول سے نہیں سکون بیٹھا تھا سکول لب جان گے سکون نہیں لب مرو سکول دے چپے چپے دینے ہیں کہ نہیں سکول اور ہے سکون اور ہے جدوں دے سکول ہے نے سکون ہی سکون ہی وہ سکون لینا ہے سکول ہی تو نہیں لبنا رسول کو لبنا ہے میں نا آؤ او ایک بادشاہ سی او دے کسے علاقے وچ چوریاں واہ واہ تے بندے تھک گئے تے انہاں کہا یار وہ ہیجڑے جڑے بیٹھے نے موڑ انہاں نو چھوٹے ڈنڈے دے کے انہاں کول راکھی کراؤ جدو بادشاہ نے ہیجڑے دے خسرے کر دیتے راکھی کیتے اگے تے پھر وہ چور ڈاکو آئے تے انہاں دی چور ہیجڑیاں تے خسرے نال نا ہاتھا پائی ہو گئی وہ قدرتی ایک ہی چور دا نا ہونج لگی ہیجڑے دے ڈھیڈے چ انہیں کیتی ہائے وہ عادت تو نہیں مکنی ہیجڑے ایک نے ہائے کیتی دوجے نے تاڑی ماری چوراں کہ نام مراد ہوئے نہ کپڑے بندے والے پہنے ہیں نے ہیجڑے ہیلے ہیں ہیجڑے تے ہیجڑیاں تو راکھی جدوں ہنج وجدی ہے سارا کچھ نکل
ایویں نا ساری مت ماری اساں آگے بھائی اسلام سے تو سکون نہیں ملے گا، اب سکول تو سکون ملے گا، وہ سکول والے وچ سارے ہیجڑے ہن تے خسرے ہن، جدو حالات دے ہنجاں وجاں کوئی تاڑی مار کے ادھر تے کوئی ٹھمکا مار کے اساں موڑ ادھر دے ادھر رہ گئے۔ ہی جڑیاں تو راکھیاں نہیں ہوندیاں تے کافراں تو کدی تعلیماں نہیں ہوندیاں۔ سمجھ رہے ہو؟ ہاں تو اب دا مطلب نکلیا انسان دا اول اور آخر مسئلہ پیٹ نہیں، روٹی نہیں، کپڑا نہیں، مکان نہیں، انسان دا